اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ عزت جب عزت کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے، ہنس کر گزار دو۔ کون بنتا ہے مصیبت میں سہارا ہے دوست، شاخ بھی سوکھے ہوئے پھول کو گرا دیتی ہے۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھوں کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ بھی کہلوا دیتی ہے جو انسان کبھی نہیں کہنا چاہتا۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غم اور غصہ رکھتے ہیں۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ منافق انسان۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ جس شخص کا کوئی دشمن نہ ہو اور سب ہی دوست ہوں، اس جیسا کوئی منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہو۔ بعض میر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں منافق بازی لے جائیں، لیکن آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ آپ سے نفرت کرنے والوں اور دل جلانے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کر کے مسکرا دیں۔ انسان کے لیے 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ بندہ مومن جب اللہ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے تو خود تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ مومن ہمیشہ ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ اپنی زندگی کو اس مقام تک لے جاؤ کہ لوگ تمہاری مثال دیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کو اس زاویے سے پڑھو کہ اللہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے اور کائنات میں آپ کا کیا مقام ہے۔ اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اے انسان، تیری غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر حقیقت میں ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے کہ اب اگلی باری ہماری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنازہ دیکھ کر ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادت بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیں گے۔
بڑا کم بخت زمانہ ہے صاحب، درد دے کر کہتا ہے کہ خوش رہا کرو۔ جب کوئی شخص خود کو قابل سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے تو وہ اکثر غلطی ضرور کرتا ہے۔ اکثر لوگ دوست کو تو چھوڑ دیتے ہیں پر بحث کو نہیں چھوڑتے۔ ہر کام میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا ایک بہت بڑی بے عزتی ہے۔ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اور سچائی پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے اپنے فارغ وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں۔ جب مجھے پتا چلا کہ مخمل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ جو لوگ جوانی میں صحت کا خیال نہیں رکھتے ان کا بڑھاپا بیماریوں سے گھرا ہوتا ہے۔ صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ضرور ہوتا ہے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں۔ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے اور مستقبل کے لیے مر جاتا ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے گی نیند اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو وہیں چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے جو ذلت کا باعث بنے۔ اگر آپ خوشی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 3 چیزیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہوں گی: منفی سوچ، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش اور ماضی کا پچھتاوا۔ 2 انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک جسے علم کی بھوک ہو اور دوسرا جسے مال کی۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ احساس مضبوط تعلق کی بنیاد ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے انسان کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ جس طرح سے لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اسی طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی بھی آسان ہو جائے۔ دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے، ہنس کر گزار دو۔ حیرت یہ ہے کہ تعلیم اور ترقی میں وہ قوم کتنا پیچھے رہ گئی جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔